بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأزواجه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ منطق کی تخلیق و آفرینش سے پہلے استدلالی مواد ہونا چاہیے۔ اس مواد کو پیدا کرنے والے کچھ سوفسطائی تھے اور کچھ اقلیدس و ہندسہ کے اثباتی تقاضے۔ تو یہ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ ارسطو جو ہے منطق کا بانی نہیں ہے۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم ارسطو کی منطق کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف ایک منطق ہے۔ میں کچھ بنیادی باتیں کہہ دیتا ہوں تاکہ مطلب یہ کہ بار بار اس میں جب پڑھیں تو اس میں ایک تناظر رہے۔ جو ارسطو کی منطق ہے وہ کی منطق یعنی سوری منطق، اور اس منطق کا اس کے فلسفے سے گہرا تعلق ہے۔ فلسفے اور اس کے سارے نظام فکر سے گہرا تعلق ہے۔ وہ صرف ایک قسم کی منطق کی قسم ہے، اور ارسطو کے زمانے سے منطق کی اور بھی مختلف مدارس رہے ہیں، اور پھر مسلمانوں کے ہاں منطق کو کئی مختلف علوم میں جو ہے وہ مدون ہوئی اور اس کو فروغ دیا گیا، اور پھر ہمارے زمانے میں کئی نئی منطقیں ایجاد ہوئی ہیں جن کا ارسطو کو کوئی علم نہیں تھا۔ یہ تو ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم منطق کی بات کرتے ہیں تو اس سے ہماری مراد استدلال کے استعمال کو منطق نہیں کہتے، کیونکہ یہ جو استعمال ہم کرتے ہیں، جس طرح مطلب یہ گرامر کے استعمال کو جو ہے صرف اور نحو نہیں کہتے۔ صرف اور نحو کی ایجاد تدوین سے پہلے بھی لوگ زبان بولتے تھے، تو گرامر تو تھی تبھی تو وہ زبان بولتے تھے۔ اس طرح لوگ جو ہے فکر جب سے پیدا ہوئے ہیں، انسان ہے فکر استعمال کرتے ہیں، اور جہاں فکر ہوگی وہاں استدلال بھی ہوگا، ان معنوں میں منطق کا استعمال بھی ہوگا۔ تو منطق کے استعمال چاہے وہ عام زندگی میں اس کا استعمال ہو، چاہے اس کا علوم میں استعمال ہو، چاہے اس کا فلسفے میں استعمال ہو، اس استعمال کو منطق نہیں کہتے۔ یہ منطق نہیں ہے، اور نہ اس استدلال کو جو ہے شعوری سطح پہ اس کو منطق کہتے ہیں، نہ غیر شعوری طور پہ اس کے استعمال کو منطق کہتے ہیں۔ یہ دوسرے منطق وہ علم ہے جس میں ہم استدلال کے طریقوں کو کا مطالعہ کرتے ہیں، ایک منظم طریقے سے، اس طرح مطلب یہ ہو سکتا ہے آپ منطق میں بہت بڑے پائے گئے ہوں، لیکن یہ کہ آپ کو استدلال کے استعمال جو ہے آپ کو بالکل نہ آتا ہو، یہ بالکل ممکن ہے۔ اس طرح ممکن ہے کہ آپ سب سے بڑے دنیا کے نحوی ہوں، لیکن جب آپ زبان بولیں تو آپ زبان ایسی بولیں کہ وہ بچہ بھی آپ سے بہتر بولنے لگ جائے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب آپ زبان بولتے ہیں تو نحو صرف اس کی ضرورت نہیں ہوتی، اور بھی بہت سی چیزیں ضرورت ہیں، اور اہم بات یہ ہے کہ اصول کو جاننا اور اس کو استعمال کرنا مہارتی سطح پر، جبلی سطح پہ ایک بالکل مختلف بات ہے۔ اس طرح آپ بہت بڑے منطق کے استاد ہو سکتے ہیں، لیکن آپ فکر
اور استدلال کو جب استعمال کریں تو اس میں بالکل بودھ پن، یعنی بالکل ایک طالب علم سے بھی نیچے سطح کے، یہ بالکل ممکن ہے۔ تو جس طرح زبان کی گرامر کے استعمال کو گرامر نہیں کہتے، جس کو ہم پڑھتے ہیں گرامر، اس طرح فکر کے اصولوں کے استعمال کو منطق نہیں کہتے۔ منطق وہ بنتی ہے جب ہم ایک منظم طریقے پہ شعوری سطح پر صرف ان اصولوں کو مجرد طور پر اس کا مطالعہ کرتے ہیں منظم انداز میں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، اور لگتا ہی ہے کہ مولانا نے اس فرق کو جو ہے زیادہ ملحوظ نہیں رکھا ہے جو اس میں جو بات کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو کہتے ہیں منطق کی تخلیق و آفرینش سے پہلے استدلالی مواد ہونا چاہیے۔ اچھا، جن لوگوں نے یونانی اندیش و فکر کے ارتقاء سے متعلق سرسری واقعات بھی ہم پہنچائی ہے، وہ جانتے ہیں کہ رسول سے پہلے حکماء کا ایک اچھا خاصا گروہ پایا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو حکماء نہیں کہنا چاہیے، مطلب حکماء ایک جو ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی اللہ والے، یعنی حکمت ان میں بھی تھی، یہ فلسفی تھے۔ حکماء کا کیا مطلب ہے؟ یعنی حکماء سے تو مراد یہ ہوتا ہے کہ مطلب حکمت والے بڑے دانا لوگ، تو دانا تو نہیں تھے، یعنی ان میں سے بہت سے اللہ کے منکر تھے۔ اور مطلب ارسطو کو دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ خدا ایک بھی ہے، اور پھر کہتا ہے خدا 46 بھی ہیں، اور کہتا ہے کہ خدا کو جو ہے غیر محدود ہے، لیکن یہ کہ اس کو صرف کلیات کا علم ہے، اسے جزیات کا علم نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو مطلب اس میں حکمت کیا ہے؟ یعنی مطلب یہ کہ اس میں مطلب حکمت کیا ہے؟ آپ کسی بھی چیز کا پر اپنی وقت صرف کریں تو آپ اس کے ماہر ہو جائیں گے، تو اس میں حکمت کیا ہے؟ یعنی حکمت تو اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اور حکمت جو ہے وہ اپنے انجام پر نظر ہے۔ تو اس میں کیا حکمت ہے کہ مطلب یہ کہ آپ نے گاڑی بنا دی ہے، جہاز بنا دیا، مطلب یہ کہ ویسے ہی ہے جیسے مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک بلڈنگ کھڑی کر دی۔ آپ کسی بھی چیز پہ وقت صرف کریں گے، محنت صرف کریں گے، تو وہ نتیجہ نکلے گا۔ جن لوگوں نے یونانی اور اندیشہ و فکر کے مطلب سرسری واقعیت بھی بام پہنچائی، وہ جانتے ہیں کہ رسول پہلے حکماء کا اچھا خاصا گروہ پایا جاتا ہے، فلسفیوں کا۔ یعنی مسلمانوں کے یہاں ہوا یہ ہے کہ کیونکہ اسلام نے علم پہ اتنی اہمیت دی ہے، تو پھر جس کا بھی علم سے تعلق ہے وہ اس کی عزت کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ یعنی ہمارے مدرسوں میں مطلب یہ ہے کہ ویسے تو شیعوں کو کافر کہتے ہیں اور شیعوں کو گالیاں بھی دیتے ہیں، لیکن یہ کہ مدرسوں میں شیعوں کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں تو ان کو پھر جو ہے حکیم کہتے ہیں، جیسے ملا صدرہ کو فار ایگزامپل۔ تو یہ تو مسلمانوں کے اندر کی بات ہوئی، لیکن مطلب یہ کہ اسی علم کی عظمت کے نتیجے میں پھر وہ یونانی فلسفیوں کو بھی انہوں نے حکماء کہنا کہ شروع کر دیا، حالانکہ مطلب یہ کہ یعنی ان کا حکمت سے کیا تعلق تھا؟ یعنی خدا کو آپ نہ پہچان سکے تو پھر آپ میں کیا حکمت ہے؟ تو ارسطو سے پہلے حکماء کا ایک اچھا خاصا گروہ ایسا پایا جاتا تھا جس نے کائنات کے بارے میں نہ صرف غور ہی کیا اور نئے نئے نظریات بھی پیش کیے، بلکہ بحث و تمیز کی طرح بھی ڈالی، اور ایسا استدلالی مواد مہیا کیا، آرگومنٹیٹیو ایٹماسفیئر۔ تو آرگومنٹیٹیو ایٹماسفیئر کا ترجمہ استدلالی مواد نہیں ہونا چاہیے، اس کا مطلب ہونا چاہیے، آرگومنٹیٹیو اسفیئر کا مطلب ہے، ایٹماسفیئر کا مطلب ہے ماحول، مواد نہیں ہے اس کا مطلب، ماحول مہیا کیا جس نے منطق کی تخلیقی تقاضوں کو کے فکر و نظر کے سامنے ابھار دیا۔ تو پہلے دیکھیں نا، مطلب یہ کہ علوم کیسے متون ہوتے ہیں، کیسے ابھرتے ہیں، کیسے فروغ پاتے ہیں، تو اس کے بارے میں مطلب یہ کہ ایک عمومی بات کرتا ہوں، مجھے یہ نہیں پتا وہ کیسے حد تک صحیح ہے، لیکن یہ نہیں، آپ کی سوچ کے لیے دے رہا ہوں کہ آپ اس پہ سوچیں۔ عمومی بات یہ ہے کہ علوم کیسے متون ہوتے ہیں۔ تو ایک علم تو آپ کو چاہیے انسان کو اس دنیا میں
زندہ رہنے کے لیے بہت سے علم چاہیے. حتیٰ کہ مطلب جو شہر میں لوگ رہتے ہیں ان کو کچھ اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا آج کل، مطلب کیونکہ آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے بنی بنائے. لیکن اگر آپ دیہاتوں میں رہیں یا خاص طور پہ آپ دور دراز یعنی جو لوگ جنگلوں میں رہتے ہیں، جیسے ایک امریکی ماہر حیاتیات ہے، اس نے کئی کتابیں لکھی ہیں، اس نے ایک بات جو کہی وہ بڑی عجیب غریب اس نے کہی. وہ جو حیاتیاتی ماہر تھا وہ چھٹیوں میں اس کو اس کی یونیورسٹی جو ہے پیسے دیتی ہوگی، تو وہ چھٹیوں میں جو ہے ایک ایشیا کا جو دور دراز علاقہ ہے آسٹریلیا کے قریب، وہاں جاتا تھا وہ، جہاں لوگ جو ہے ابھی بھی یعنی جس کو کہتے ہیں ہنٹر گیدرر طرز زندگی گزارتے ہیں. یعنی مطلب یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو مطلب نہ زراعت کرتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں. یہ لوگ جو ہیں شکار کرتے ہیں اور جو بھی پودے وغیرہ وہاں ہیں ان کو کھاتے ہیں، اور یہ اسی پہ زندگی گزارتے ہیں. اور یہ یعنی تہذیب سے کہ جو طریقے ہیں ان سے بہت دور ہیں. تو اس نے ایک بات کی، اس نے کہا وہ ہر سال جاتا تھا وہاں، اور وہ وہاں جو ہے وہاں کے جو پرندے تھے ان کا مطالعہ کرتا تھا، یعنی ان کی اسٹڈی کرتا تھا. تو اس سے پھر وہاں کی زبان بھی اس نے سیکھ لی، ان لوگوں سے بھی جو ہے اس کا، کیونکہ اب وہاں جاتے ہیں تو جانے کے لیے ان کو مطلب یہ ہے کہ گائیڈ لینا پڑتا ہے جس کو انگریزی بھی آتی ہے، اور وہ آپ کو لے جائے گا ان کے ڈیپ جو شہروں سے دور جنگلوں کے اندر جہاں وہاں رہتے ہیں، وہاں یہ مطلب یہ وہاں کے پرندوں کا یہ مطالعہ. تو 20-25-30 سال سے کر رہا تھا اس کا. تو اس نے ایک کتاب لکھی، تو اس کتاب میں اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا کہ ایک عام امریکی کو زندگی گزارنے کے لیے کوئی خاص علم نہیں چاہیے، کیونکہ وہ شہر میں رہتا ہے، ہر چیز اس کو بنی بنائی مل جاتی ہے. لیکن ایک وہاں جہاں یہ جاتا تھا اس علاقے کے جو ایک ہنٹر گیدرر زندگی گزارتا ہے جو وہاں قبائل کا ایک فرد، اس کو اتنے زیادہ علم چاہیے صرف زندہ رہنے کے لیے. اس کو مطلب ہزاروں پودوں کے بارے میں پتہ ہو کہ ان میں سے کس والا زہر والا ہے، کس والا زہر والا نہیں ہے، کون سا مطلب یہ کھانے کے قابل ہے، پھر جانوروں کا اور راستوں کا اور کیسے مطلب اور موسموں کا اور مختلف جانوروں کا، ان کے طرز عمل کا، اور مختلف حالات میں کس طرح جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تہذیب سے پہلے جب انسان جس کو صرف سروائیول کے لیے یعنی دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ہمیں علم چاہیے. اگر وہ علم نہ ہو، عملی علم، تو ہم یہ مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کی نسل ختم ہو جاتی ہے. تو یہ تو ایک علم ہے، یہ ضروری علم ہے جو آپ کو زندہ رہنے کے لیے چاہیے. اس کے بعد جو دوسرے علوم مدون ہوتے ہیں اس علم کی بنیاد بھی ہوتے ہیں، جو انسانوں نے مطلب یہ ہے کہ نسل بعد نسل جو ہے زبانی جو ہے اگلی نسلوں تک پہنچاتے رہے. اور یہ علم جو ہے جانوروں کے بارے میں بھی ہے، ماحول کے بارے میں بھی ہے، موسموں کے بارے میں بھی ہے، زراعت زمین کے بارے میں بھی ہے، مختلف پودوں کے بارے میں. یہ علم جو ہمیں چاہیے بحیثیت انسان اس دنیا میں سروائیول کے لیے، یعنی مطلب یہ ہے کہ صرف زندہ رہنے کے لیے. اور یہ
ہزاروں لاکھوں سال سے جو ہے لوگ ایک دوسرے کو یہ علم منتقل کرتے رہے. تو اس علم کی بنیاد پہ پھر کچھ لوگ جو ہیں علوم مدون کرتے ہیں. اب وہ علوم مدون اس طرح ہوتے ہیں، اس کی مطلب اس کی بنیاد کیا ہے یہ میں کہنا چاہ رہا تھا، اور کیوں ہر جگہ نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایک عام انسانی معاشرہ ہوتا ہے ہنٹر گیدرر، وہ جو ہنٹر گیدر جو ہمارا طرز زندگی تھا، شکار اور مختلف پودوں اور پھل فروٹ کو چننا اور اس کو کھانا، یہ اس کے لیے بڑا وقت لگتا ہے. تو اس کے نتیجے میں جو آپ کو غذا ملتی ہے وہ اتنی کافی ہوتی ہے کہ آپ اس کی بنیاد پر جو ہے سروائیو کریں، اپنے زندگی گزاریں. لیکن کچھ بچتا نہیں ہے اس میں، یعنی کچھ ذخیرہ اندوزی اس میں نہیں ہوتی بالکل بھی. لیکن جب انسانوں نے زراعت شروع کی تو اس کے بعد وہ ہوا یہ کہ زراعت میں کچھ لوگ جو ہیں جو زراعت کر رہے تھے وہ اتنا پیدا کرنے لگے جو ان کی ضرورت سے زیادہ تھا، تو پھر وہ ان لوگوں کو دینے لگے. تو پھر اس طرح تجارت اور تبادل شروع ہوا کہ آپ کے پاس جو ہے غذا ہے تو لوگوں کو غذا چاہیے، تو اگر کسی اور کے پاس کچھ اور چیز ہے تو وہ آپ کو غذا کے پاس. تو یہ ضرورت سے زیادہ جن معاشروں میں غذا پیدا ہونے لگی، اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ معاشرے اس قابل ہوئے کہ کچھ لوگوں کو فارغ کر دیں اس پہ کہ وہ مختلف لوگ جو ہیں مختلف چیزیں میں اسپیشلائز کریں، علوم میں اور دوسرا کیا کہتے ہیں، علوم کے ساتھ ساتھ اسکلز جو ہوتی ہیں، یعنی مختلف جو اسکلز کو کیا کہتے ہیں، اسکل یعنی مطلب یہ کہ مہارات، یا یعنی کوئی لوہار ہو گیا، کوئی بڑھئی ہو گیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس طرح وجود میں آتے ہیں کہ غذا جو ہے ضرورت سے زیادہ پیدا ہونے لگی، تو اس کے نتیجے میں معاشرے میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ کچھ لوگوں کو خاص کر دے. تو کچھ پھر وہ مطلب یہ کہ لوگ پڑھنے لکھنے پر لگ گئے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے علوم بنے. اور یونان میں یہ فلسفہ اور نظری علوم اس لیے ہے کہ یونان جو ہے ایک مطلب یہ کہ ایسا معاشرہ تھا جو مطلب یہ ہے کہ یعنی اولیو یعنی زیتون کی جو ہے قدیم زمانے میں جو ہے ایک بہت اس کی یعنی قدر تھی، قیمت تھی، اس کے تیل کے بھی اور اصل زیتون کے بھی. کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا اور زر مبادلہ کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا. تو یہ زیتون پیدا ہوتا تھا ان کے یہاں، اور اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ بڑی دولت مند معاشرے ہو گئے. اور اس زیتون کی بنیاد پہ انہوں نے جو ہے مطلب یہ کہ دولت میں بے پناہ ہو جائے، اس کے نتیجے میں جو ہے مطلب انہوں نے ایک غلامی کا سسٹم ایجاد کیا کہ سب جو لوگ تھے وہ غلاموں کی ایک گروہ پھر انہوں نے وہاں آباد کیا جو ان کے سارے کام کرتے تھے، اور یہ ان لوگوں کو کرانے کا کوئی کام نہیں تھا، تو ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ تھا. تو یہ پھر ان میں سے کچھ لوگ جو ہے غور و فکر کرنے لگے، تو اس کے نتیجے میں جو ہے پھر وہ یہ منطق اور فلسفہ اور طبیعت پہ انہوں نے کتابیں لکھی. تو اس لیے مطلب یونانیوں میں اور جو بھی قوم ہوتی ہے، یعنی ابھی ایرانیوں کی تہذیب تھی تو وہ اتنے ان کے پاس دولت تو نہیں تھی جتنی یونانیوں والی، لیکن پھر بھی تھی، تو انہوں نے بھی کتابیں لکھی انہوں نے. اور جن معاشروں میں جو ہے پھر اتنی دولت نہیں ہوتی تو اس میں پھر مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے علوم کے لیے لوگوں کے پاس جو ہے وقت نہیں ہوتا، تو یا تھوڑے لوگ ہوتے ہیں اس میں. اور تو دو طرح کے، ایک تو وہ علوم ہوتے ہیں جو آپ کو سروائیول کے لیے چاہیے، تو وہ تو ہر معاشرے میں آپ کو ملیں گے، یعنی آپ کو زندہ رہنے کے لیے چاہیے. بہت سے علوم، عملی علوم اور نظری علوم، وہ تو ہر معاشرے میں پیدا ہوئے، جیسے مطلب یہ ہے کہ لیکن جو معاشرے پھر دولت مند ہو گئے باوجود اور اس کے نتیجے میں اپنی ضرورت زیادہ پیداوار
پیدا کرنے لگے اور اس کی بنیاد پہ وہ اس قابل ہوئے کہ لوگوں کا ایک گروہ جو ہے وہ ان کو کام کرنے کی اور کوئی کام نہ کریں، یہی کام کریں گے، مطلب غور و فکر کریں اور علم جمع کریں. تو اس کے نتیجے میں یونان میں علوم مدون ہوئے، عراق میں مدون ہوئے، مصر میں ہوئے، اور ان سارے معاشروں میں جو دولت مند معاشرے تھے قدیم تاریخ میں. تو یہ بنیاد ہے. یہ یاد رکھنی چاہیے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یونانیوں نے جو ہے یہ چیزیں ایجاد کی تو بہت کوئی پہنچے ہوئے بزرگ تھے. ایسی بات نہیں ہے. کسی بھی معاشرے میں اگر مطلب یہ ہے کہ آپ ہزاروں لوگوں کو جو ہے بے فکر کر دیں اور ان کا کام ہی یہی ہے کہ مطلب یہ غور و فکر کریں تو کچھ نہ کچھ تو پیدا کریں گے ہی. تو اس میں مطلب یہ ہے کہ اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے منطق پہ بھی کتابیں لکھی، اس کی تدوین کی. اب جیسے مطلب مسلمانوں مدینہ میں تھے تو مسلمانوں کے پاس اتنی دولت نہیں تھی، لیکن جب دنیا ساری مسلمان ہونے لگی، دولت مند لوگ، تو پھر مسلمانوں کی جہاں ممالک تھے وہاں دولت بہت ہو گئی، تو پھر وہ اس قابل ہوئے کہ لوگوں کو جو ہے مدرسے بنائیں اور تعلیم دیں اور پھر علماء کو جو ہے وظائف دیں. تو پھر نئے نئے علوم مدون ہوئے جو صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے. علوم اصول فقہ، مصطلح حدیث، فقہ، علم جدل، پھر منطق، پھر علم کلام، پھر ہزاروں علوم مسلمانوں نے ایجاد کیے. وہ اسی بنیاد پہ ایجاد ہوتے. اور ہر تہذیب جو ہے وہ اس چیز پہ زور دیتی ہے جس کو اہمیت زیادہ دیتی ہے. جو مادی تہذیبیں ہیں تو ان میں مادی علوم فروغ پاتے ہیں، جو روحانی تہذیبیں ہیں ان میں روحانی علوم زیادہ فروغ پاتے ہیں، اور جو مادی اور روحانی کا مجموعہ ہے ان میں دونوں قسم کے علوم جو ہیں فروغ پاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ بنیادی چیز ہے. تو بحث لمبی ہوگی لیکن یہ چیز سمجھنا ضروری ہے. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ یونانی جو ہے بڑے پہنچے ہوئے لوگ تھے اور بڑے ذہین لوگ تھے تو انہوں نے یہ فلسفہ ایجاد کیا وغیرہ وغیرہ. اور اتنی مطلب کیا ذہانت بھی کیا ہے، مطلب ارسطو اور یعنی افلاطون کو سمجھتے ہیں کہ اس نے کوئی بہت بڑا تیر مارا. یعنی اب ریپبلک اس کی کتاب جو ہے کیا اردو میں کہتے ہیں، جمہوریہ، اب پتہ نہیں اردو ترجمہ اس کا کیا ہوا ہے، لیکن ریپبلک تو اس کو پڑھیں تو اس میں کچھ یعنی ذہانت کی باتیں بھی ہیں لیکن بہت سی بیکار باتیں بھی ہیں. اور ایسی چیزیں آپ کو دوسرے یعنی ہندوؤں کے ہاں بھی ملیں گی، ایرانیوں کے ہاں بھی، پرانے عربوں کے ہاں بھی. تو اس میں مطلب افلاطون کو مطلب پہنچے ہوئے بزرگ سمجھنے یا ارسطو کو سمجھنا کہ کوئی بہت بڑا ذہین آدمی تھا، یہ صحیح نہیں ہے. مطلب یہ کہ اس نے اس کو مطلب زندگی میں اس نے اور کچھ کیا ہی نہیں ہے. مطلب یہی پودے جمع کیے اور آسمانوں کو دیکھا، اور جو پہلے لوگوں کی کتابیں تھیں ان کو اس نے پڑھا اور اس کی بنیاد پہ کچھ نئے اضافے بھی کیے. تو اس میں کون سی یہ مطلب یہ ہے کہ تعجب کی بات ہے. اور تعجب تو یہ ہوتا کہ اس ساری کے باوجود کچھ نہ کرتا. تو کتنے مطلب ہوں گے جو ارسطو کی طرح جنہوں نے بہت، ان کے پاس وقت بھی تھا، مال بھی تھا، اور انہوں نے کوشش بھی کی لیکن کچھ نہیں پیدا کر سکے. تو مولانا لگتا ہے کہ کچھ یونانیوں سے ذرا مروب لگ رہے ہیں یہاں. لیکن یہ ہے کہ مروبیت کی کوئی ضرورت نہیں. اس لیے میں نے یہ کانٹیکسٹ فراہم کر دیا آپ کو، سیاق و سباق جو ہے فراہم کر دیا اس کو سوچنے کے لیے. اب یہ میں نہیں کہہ رہا کہ جو میں نے باتیں کی ہیں سب جو ہے صحیح ہیں، لیکن یہ کہ اس کی بنیاد پہ آپ سوچ کے اپنی فکر خود بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے یونانی اندیشہ و فکر کے ارتقاء سے مطلب سرسری واقفیت بھی وہاں پہنچائی، وہ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے حکماء کا یعنی فلسفیوں کا اچھا خاصا گروہ پایا جاتا تھا جس نے کائنات کے بارے میں نہ صرف غور کیا اور نئے نئے نظریات پیش کیے بلکہ بحث و تمیز کی طرح بھی ڈالی. یعنی اور ایسا استدلالی مواد یا استدلالی ماحول مہیا کیا جس نے منطق کی تخلیقی تقاضوں کو فکر و نظر کے سامنے ابھار دیا. مطلب یہ ہے کہ منطق، اب آپ اگر غور و فکر کر رہے ہیں تو آپ منطق کے اصول استعمال کر رہے ہیں. تو پھر مطلب یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا اچھا جی ان اصولوں کو الگ سے مطلب اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. تو اس کے نتیجے میں منطق پہ تھوڑے علم کے
ابھرا، اور ارسطو ایک شخص تھا جس نے اس پر کتابیں لکھی جو ہم تک پہنچی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے اس ایک خاص قسم کی منطق تدوین کی، اور اس میں اس کا ایک مقام ہے، اس مقام کو جھٹلانے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ کوئی وہ یعنی کوئی عبقریت اس کے لیے چاہیے تھی، وہ ضروری نہیں ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے عبقریت چاہیے ہو، لیکن یہ کہ ایک آدمی ہے، اس کو مطلب اور کوئی کام ہی نہیں ہے، اور وہ افلاطون کی اکیڈمی میں پڑھا پوری زندگی، اور جب افلاطون مر گیا تو پھر اس کے بعد جو ہے اس نے اپنی اکیڈمی بنائی، تو اس کو کوئی پیسے تو دیتا ہوگا نا یہ بادشاہ، یہ خود امیر ہوگا، اور اس کا اور کوئی کام نہیں تھا، ساری زندگی اس نے یہی کیا، تو پھر اس کے نتیجے میں جو ہے اس نے کچھ کتابیں لکھی، اور اس میں کچھ خیالات پیش کیے، اور ان میں سے کچھ خیالات اس منطق کے بارے میں، اور منطق میں سوری منطق میں لگتا یہ ہے کہ اس نے ایک نئی طرح ڈالی، ایک نئی چیز کی بنیاد ڈالی جو پہلے موجود نہیں تھی ان معنوں میں، کہ پہلے لوگ جو ہیں منطق تو ہمیشہ سے موجود تھی، اس کا استعمال بھی ہوتا تھا، لیکن ان کے اصولوں کا الگ سے منظم طور پہ مطالعہ اس سے پہلے جہاں تک ہمارا علم ہے نہیں تھا، تو وہ ارسطو نے اس کو کیا۔ تو اس پہ رکتے ہیں انشاءاللہ۔